اور اب میں آپ کی طرف آتا ہوں نوجوانوں کہ دنیا کے مسلمانوں کو آپ سے کتنی امیدیں وابستہ ہیں. جب پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا تو موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک جشن منایا گیا تھا, اور ایک فلسطینی بچہ کھڑا ہوا, کنکر اٹھایا اور اسرائیلی توپوں کی طرف رخ کر کے کہتا ہے, ڈو ناٹ لک ایٹ دا اسٹون ان مائی ہینڈ, لک ایٹ دا ایٹم بم ان پاکستان. آپ سے یہ امیدیں وابستہ ہیں. مجھے برطانیہ سے ایک پاکستانی کی کال آتی ہے کہ جب 28 مئی کا دن گزرا, یوم تکبیر گزرا, تو ایک پیلسٹائن سویٹس کے نام سے ایک دکان تھی ایک فلسطینی کی, ایک مسجد کے ساتھ, تو اس نے اعلان کیا, جیسی جماعت ختم ہوتی ہے تو وہ اعلان کرتا ہے, یار 10 انگا آزادی 10 ماہ کا وہ اعلان کرتا ہے کہ آج سب کو مٹھائی مفت میں تقسیم کی جائے گی. تو ہوتا کیا ہے کہ جب وہ نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں وہ سب کو مٹھائی دے رہا ہوتا ہے, اور قریب جا کے پہلے وہ سوچتے ہیں کہ فلسطین آزاد ہو گیا, یہ کیا معاملہ, یہ فلسطینی جو ہے مفت مٹھائی کیوں تقسیم کر رہا ہے. تو جب قریب جاتے ہیں تو سنتے ہیں اسے کہتے ہوئے, مبارک ہو, پاکستان نے کامیاب ایٹمی قوت جو ہے نا وہ دھماکوں کا کامیاب تجربہ کر لیا. دنیا کو آپ سے یہ امیدیں وابستہ ہیں. لیکن آج جب ہم یہ حق کی بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, یا غیرت کا ایلیمنٹ اس قوم میں بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہمیں بڑے بڑے لوگ آ کے کہتے ہیں, انسٹرکشنز دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار اس طرح مناسب نہیں ہے, آپ ڈائریکٹلی امریکہ کے یا اسرائیل کے خلاف ہو رہے ہیں, آپ غلامی تسلیم کرنی ہوگی ہمیں, کیونکہ ہم لوگ اس طرح کے, ہمارا معاشی صورتحال اس طرح کی ہے. تو میں نے کہا وہ پشتو کی بڑی مشہور مثال ہے, غریب خو پیدا شوے خو بغیراتا چا کڑے. جناب قومیں یاد رکھنا ہے, یہ نوجوانوں آپ لوگوں نے, پاکستان کا مستقبل آپ لوگ ہیں. قومیں ٹیوب ویل سے نہیں بنتی, قومیں بجلی پانی گیس سے نہیں بنتی, قومیں غیرت سے بنتی ہیں. اور غیرت نہ ہو تو درجنوں ملکوں کا الائنس کچھ نہیں کر سکتا. غیرت ہو تو 313 کافی ہوتے ہیں. یہ کوالٹی میٹرز, کوانٹٹی ڈزنٹ میٹرز. اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ خان بہادر امریکہ صاحب جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا, فنڈنگ رک جائے گی. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یار اگر ناراض ہیں ہونے دو, جان تھوڑی ہے, یہ سب دھواں ہے, کوئی آسمان تھوڑی ہے, اور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. آج تعلیمی نصاب کی جو میں بات کرتا ہوں یہ کیوں امپورٹنٹ ہے, افریدی صاحب اس بات کو بہتر جانتے ہوں گے. آج سے 30 سال پہلے ہمارے بڑوں کو بتا دیا جاتا کہ محمد بن قاسم ایک بہن کی آواز پر آیا اور اس نے سندھ کو فتح کیا, تو آج کشمیر, برما اور فلسطین کی بہنیں خط لکھنے کے بعد مایوسی کا شکار نہ ہوتی. آج سے 30 سال پہلے ختم نبوت کی حساسیت اور اس کی امپورٹنس کے بارے میں ہمارے بڑوں کو بتا دیا جاتا, تو آج اسمبلی میں بیٹھ کے کوئی کمزرف, کوئی بدبخت ختم نبوت کے حلف نامے میں ترمیم کی جسارت نہ کرتا. آج یہ بات دوبارہ کرنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کو جب نظر انداز کیا جاتا ہے نا اس طرح کے نظریات سے کہ آپ میڈیا پہ نہیں بات کر سکتے, اس طرح کے وہ کٹ کر دی جاتی ہیں باتیں, تو سوشل میڈیا از دا لاسٹ سولوشن. تو ایک چیز ہم نے قوم کو یہ باور کرانی ہے, آج جو تحریک چلی ہے نا جناب, اگر وقت پہ نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا تو یہ نوبت نہ آتی. جب پہلا ڈرون اٹیک فاٹا پہ کیا گیا تو فوراً نیٹو کی سپلائی کو روک دیا جاتا, ان کے کنٹینرز کو جلا دیا جاتا, تو ہم بغیرت نہ ہوتے. جس دن بھارت نے انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے کلبھوشن کا سٹے آرڈر لیا تھا,
اس کے اگلے دن اے پی ایس پشاور کے سامنے اسے چوک میں پھانسی پہ لٹکاتے تو ہم غیرت مند کہلاتے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے بات کی تھی, ہم ہر جگہ کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. جناب, اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے, لیکن اسلام کہیں یہ نہیں کہتا کہ ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو اور تم چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ. صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ میں نہیں جانتا اسلام امن سے پھیلا یا تلوار سے پھیلا, لیکن یہ ضرور جانتا ہوں قیامت تک اسلام کا دفاع ہوگا تو تلوار سے ہوگا. سیلف ڈیفنس پہ کمپرومائز نہیں کرنا, یہ اسلام کہیں آپ کو درس نہیں دیتا. ہم نے 65 یا 71 یا 99 کی جنگیں یا 48 کی جنگیں یہ کہہ کے کہا تھا چلو یار آ گیا انڈیا تو خیر ہے, ہم تو امن سے بیٹھے رہیں گے. نہیں, اسلام غیرت کا درس دیتا ہے. اور آج غیرت کا تقاضا کیا ہے؟ افریدی صاحب کچھ دن رہ گئے حکومت میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ وہ جو کرنل صاحب ہیں نا امریکہ کے, جن لوگوں نے آپ سے, کیونکہ میں آپ کو ایک اپنا بڑا بھائی مانتا ہوں اور ایک غیرت مند پختون مانتا ہوں, آپ سے یہ بات کہوں گا کہ مجھے کوئی امید بھی ہے کہ آپ یہ قرارداد پیش کریں کہ جس یو ایس ایمبیسی کے ڈپلومیٹ نے پاکستان کے اس نوجوان کو گاڑی کے نیچے کچل دیا تھا, اس کو فی الفور گرفتار کیا جائے جب تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی قوم کو واپس نہیں کی جاتی. دیکھیں, اگر آپ کو اپنی فورن پالیسی کا اتنا خیال ہے نا, تو میں نہیں کہتا کہ آپ دشمنی پال لیں. آپ امریکہ کو, انڈیا کو, دیگر مغربی ممالک کو بھائی بنائیں, باپ نہ بنائیں. دیکھیں, ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ. کلبھوشن ایران سے آتا ہے, پوری قوم کو ایران کے خلاف کر دو. پھر یہ نہیں بتایا جاتا کہ یار کلبھوشن کا تعلق کس ملک سے تھا, اس کے بھی خلاف کچھ تھوڑا بہت ہونا ہے. اچھا, افغانستان سے ٹینک آتا ہے, پوری قوم کو افغانستان کے خلاف کر دو اور افغان مہاجرین کے یہ کر دو وہ کر دو. یہ نہیں بتاتے کہ جناب وہ ٹینک امریکن ٹینک تھا اور ہمارے ہی رستے سے گیا تھا. غیرت مند بنتے نا اس وقت روکتے تو آج یہ نوبت نہ آتی. آج میں اب یہ بات بتا رہا ہوں, یہ آپ بالخصوص کے پی کے والے نوجوانوں اس بات کو یاد رکھنا کہ ہمیں پہلے افغانستان سے اور افغانیوں کو پاکستان کے خلاف کیا گیا کہ یہ آپس میں لڑے مسلمان, جو بچ جائیں, سنیں پوری بات, جو بچ جائیں ان کو ایران سے لڑواؤ کہ مسلمان پھر آپس میں لڑیں, اور اینڈ پہ خان بہادر امریکہ صاحب تشریف لائیں گے امن کے قیام کے لیے, اور پھر جب وہ تمہیں ماریں گے نا چن چن کے, امریکہ ول نیور آسک یو اے کوسچن کہ تاسو پختون دے یا پنجابیان دے. امریکہ تم سے کبھی نہیں پوچھے گا تم پٹھان ہو یا پنجابی ہو, نہ وہ تم سے یہ پوچھے گا کہ تم شیعہ ہو, سنی ہو یا وہابی ہو. وہ تمہیں مسلمان دیکھ کے قتل کرے گا. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں متحد ہونا ہوگا. جو افغانستان کی پالیسی ہے نا جناب, ان کی گورنمنٹ اسی طرح کی پپٹ گورنمنٹ ہے جس طرح ہماری گورنمنٹ ہے, لیکن عوام کے دل جڑے ہونے چاہیے اسلام کی نسبت سے. اور دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں اشرف غنی صاحب کی, کیونکہ پالیسیز کافی اس طرح کی رہتی, میں جی تشریف لا رہا ہوں. تو اشرف, ایک چیز ہمیں بڑا سٹرونگ نیریٹو دینا ہوگا. افغانی ہمارے بھائی ہیں, لیکن اشرف غنی صاحب جو آئے دن ہمارے ملک میں مداخلت کر رہے ہیں, انہیں بھی پیغام دینا ہوگا کہ جناب آپ ڈریں اس دن سے جس دن پاکستانی قوم نے افغان مجاہدین کی حمایت کا اعلان کیا. پھر نہ آپ رہو گے, نہ آپ کو پالنے والا امریکہ رہے گا, نہ آپ کی حکومت نے رہنا ہے. یہ نیریٹو فرسٹ آپ کو بینگ اے پاکستانی اپنے ملک کا دفاع کرنا آنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد میں آخری بات کرنا چاہوں گا جناب, ایک لطیفہ ہے, اگر اسے سمجھ لیا نا آنے والی نسلیں سنور جائیں گی, لیکن غور سے, پرچی بھی نہیں آنی چاہیے. وہ لطیفہ کیا ہے, مجھے ایک جلسے میں بلایا گیا نا, میں ویسے یہ لطیفہ نہیں ہے, یہ ویسے بتا رہا ہوں. جلسے میں بلایا گیا, پہلے انہوں نے کہا یار جو اسکرپٹ دیا تھا وہ تو یہ بول نہیں رہا. تو پہلے کہا کہ جی وقت مختصر ہے, پھر کہتے ہیں نہیں جی صرف ٹاپک پہ بات کریں. تیسری بار آتے جناب میرے چھوٹے چھوٹے بچے. اچھا, میں لطیفے کی طرف آتا ہوں. چاند پر ایک اسپیس شپ جا رہی تھی. اس اسپیس شپ میں 4 سائنسدان تھے امریکن, اور ایک ٹونی نام کا کتا موجود تھا. تو ہوتا کیا ہے کہ پوری دنیا میں خبر پھیلتی ہے
کہ स्पेस शिप एक इंसान चांद पे जा रहा है। तो लैया भकर में एक बाबा जी थे, उनको जब खबर पहुंची वो बड़े गुस्से में हो गए, कहते हैं अल्लाह करे गर्क हो जाए, बर्बाद हो जाए। उनके बाबा जी क्यों, वो जड़ा फ्यूल सी वो तो सी, कहते नहीं उसमें जो स्पेसशिप थी वो आपकी थी, कहते नहीं वो जो कुत्ता जा रहा था वो आपका था, कहते नहीं, कहते बाबा जी वो तो मसला की है, व्हाट्स द इशू विद यू। तो कहते हैं खुदा ना खास्ता वो स्पेसशिप चांद पे पहुंच जाती है और उस चांद पे चांद की अपनी मखलूक पहले से मौजूद होती है, और 100 मरतबा खुदा ना खास्ता अगर स्पेसशिप से साइंसदान की जगह पहले कुत्ता बाहर आता है तो कहीं चांद की मखलूक ये ना समझे कि जमीन की मखलूक इस तरह की होती है। अपने नुमाइंदे अच्छे चुने, कहने का मकसद ये है। जनाब जब वो कशकोल लेके जाते हैं ना और भीख मांगते हैं तो पूरी दुनिया पाकिस्तानियों को भिखारी समझती है, और जब तैयब अर्दगान जाके आंखें दिखाते हैं ना तो पूरी कौम तुर्किश जो अवाम है उसको गैरतमंद समझती है। हमारे हुक्मरान जैसे भी हैं, दुनिया को हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि हम लोग वैसे नहीं हैं। पाकिस्तान एक गैरतमंद कौम है। GHQ में 6 सितंबर की तकरीब थी, एक पठान मां को बुलाया गया कि तुम्हारा बेटा शहीद हुआ है, तुम्हारे क्या तासुरात हैं। तो वो मैं समझा कि वो आएगी, रोएगी और कहेगी बेटा बड़ा याद आता है, लेकिन आफरीन है उस मां पे। वो कहती है वतन अच्छा रेखा पमश है, वतन परेशान ना हो, पठान माए जिंदा है जो अपने बच्चे तुझ पे कुर्बान करने को तैयार है। और आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, आपको इदारों से इख्तिलाफ हो सकता है, मुझे भी है, लेकिन पाकिस्तान हमारी धरती मां है, इसका दुश्मन हमारा दुश्मन है। आपको इदारों से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जो ये सब्ज़ हिलाली परचम है ना, इसकी निस्बत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खजरा से है, इसका दुश्मन हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। नौजवानों तुम सब भी जिंदाबाद। सर, सो काइंड ऑफ यू फॉर द ऑनर, सो काइंड। उसका नाम तक बाकी नहीं है, कलम की नोक पे नुकता है कोई, जो सच हो वो भला दिखता है कोई, वो जिस बचपन में थोड़ा और जीना था, वो जिसने नारा लगाओ 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 लगाओ। अब वो नारा लगाऊंगा, इस नारे से ना किसी को डेर खा, इस नारे से किसी को आग नहीं लगती, लेकिन जो नारा मैं लगा रहा हूं ना, वो लिबरल्स जैसे मोमबत्ती माफिया कहा जाता है, बड़ा जलेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? दासे पाकिस्तान का मतलब क्या? ये आवाज मोदी तक जानी चाहिए। पाकिस्तान का मतलब क्या? अच्छा, मैं ये बात करने आया था, जो बुक हमने लिखी है, मैं कोई 600-700 किताबें लाया हूं, आप सब में फ्री तकसीम की जाएंगी, अगर ऑर्गेनाइजर्स वो काइंडली कोऑर्डिनेट करके इन सब में वो तकसीम करें। जज्बात तो हिम्मत ना